اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ۔ اب ہم ورثہ کے بقیہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد اس حالت میں مرے کہ نہ اس کی اولاد ہو اور نہ باپ، صرف ایک حقیقی یا سوتیلی بہن ہو، تو بہن کو ترکہ کا نصف دے دیا جائے، بقیہ اسبیہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 177 میں، اگر کوئی مرد ایسی حالت میں مر جائے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، صرف ایک بہن ہو، تو اس کو اس مال کا جو مرنے والے نے چھوڑا ہے نصف ملے گا۔ اگر کوئی مرد ایسی حالت میں مرے کہ نہ اس کی اولاد ہو اور نہ باپ، صرف بہنیں ہوں، تو ان میں 2/3 ترکہ تقسیم کر دیا جائے، باقی اسبیہ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 177 میں، اگر مرنے والے کی 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کو بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ملے گا۔ اگر کوئی عورت اس حالت میں مر جائے کہ اس کی نہ اولاد ہو نہ باپ، صرف حقیقی یا سوتیلا بھائی ہو، تو اس بھائی کو پورا دے دیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 177 میں، اور اگر بہن بھائی سے پہلے مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، تو بھائی بہن کا وارث ہوگا، تمام مال اس کو مل جائے گا۔ اگر مرنے والے کی نہ اولاد ہو اور نہ باپ، حقیقی یا سوتیلے بھائی بہن ہو، تو ترکہ ان میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ ہر بھائی کو ہر بہن سے 2 گنا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 177 میں، اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن ان دونوں موجود ہوں تو ہر مرد یعنی ہر بھائی کو 2 عورتوں یعنی 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی صرف ایک بہن اور ایک بیٹی ہو تو بہن کو نصف ملے گا اور بیٹی کو نصف ملے گا۔ اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس یمن میں معلم اور امیر بن کر آئے۔ ہم نے ان سے اس شخص کے ورثہ کے متعلق دریافت کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی ہے۔ انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا، صحیح بخاری۔ اور اس زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگر مرنے والے کی ماں نہ ہو، دادی یا نانی ہو، تو دادی یا نانی کو 6واں حصہ دیا جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، جب ماں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کا 6واں حصہ مقرر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچے وہ اسبیہ کو دے دیا جائے، یعنی میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار یا رشتہ داروں کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حصہ داروں کے حصے ادا کر دو، پھر جو کچھ بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کا ہے۔ مسلم کے متروکہ مال میں سے کافر کو حصہ نہ دیا جائے اور نہ کافر کے متروکہ مال میں سے مسلم کو حصہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کافر مسلم کا وارث نہیں ہوتا اور نہ مسلم کافر کا وارث ہوتا ہے۔ آزاد کردہ غلام کا وارث بطور اسبیہ وہ ہوگا جس نے اسے آزاد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آزاد کردہ غلام کے ورثہ کا اسبیہ کی حیثیت سے وہ شخص حقدار ہے جس نے غلام کو آزاد کیا تھا۔
दादा को पोते की मीरास में से छठा हिस्सा दिया जाए। ये हजरत इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं, रिवाह अबू दाऊद की हदीस है, सनद सही से, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, मेरा पोता मर गया है, मुझे उसकी मीरास में से क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें छठा हिस्सा मिलेगा। अगर किसी मैयत का कोई वारिस ना हो तो वो मामू वारिस होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, सनद सही से, जिसका कोई वारिस न हो तो मामू उसका वारिस होगा, वही उसकी तरफ से दय्यत देगा और वही उसका वारिस होगा। अपनी दी हुई चीज़ अगर वर्षा में मिले तो उसे ले लें। हजरत बरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, उस हालत में कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक औरत आपके पास आई। उसने कहा, मैंने अपनी माँ को एक लौंडी दी थी, माँ का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया, तुम्हारा अज्र साबित हो गया और मीरास ने उस लौंडी को तुम्हें वापस कर दिया। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।